رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 12 رکعت ادا کرتا ہے، وہ 12 رکعت ہر بندہ مومن کو ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، فرض یہی ہیں جن کے آپ کے سامنے مسائل رکھ لی ہیں، لیکن ان فرضوں کی حفاظت نوافل اور سنتوں سے کرنی چاہیے، تاکہ فرض میں جو آنکھ اوپر اٹھ گئی، بے توجہی ہو گئی، غفلت ہو گئی، دماغ ادھر سے ادھر چلا گیا، اللہ رب العزت کے سامنے پیشگی کا خیال منتشر ہو گیا، ان حامیوں کو کس نے کور کرنا؟ وہ کون سے فلرز ہیں جو ان گیپس کو کور کریں گے؟ تو وہ نوافل اور سنتیں ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ تلقین کی اور ترغیب دی کہ جو بندہ ایک دن میں 12 رکعت سنتیں ادا کرتا ہے، اور یہ سنتیں نہایت آسان اور ہلکی ہوتی ہیں فرض کی نسبت، کیونکہ فرض کے اندر ہر بندے کی طبیعت فرق ہوتی ہے، اور وہ ہوتا امام کا پابند ہے. کچھ لوگ لمبی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، امام کے پابندی کی وجہ سے ان کو مختصر کرنی پڑتی ہے. کچھ لوگ مختصر پڑھنے والے ہوتے ہیں، امام کی وجہ سے ان کو لمبی، یعنی مزاج ضروری نہیں امام اور مقتدی کا مل جائے. اس کے اندر تو آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نے امام کی پیروی کرنی ہے، لیکن جو نفل اور سنتیں ہیں وہ ہر بندے کی اپنے مزاج کے مطابق ہے. جتنا جی چاہے پڑھ لے، جتنا شارٹ کرنا چاہتا کر لے. 3 آیتیں بھی پڑھ کے سنت مکمل ہو سکتی ہے، چھوٹی سی چھوٹی سورت پڑھ کے بھی، یعنی مراد 3 آیتوں سے سب سے چھوٹی سورت پڑھ کے بھی سنت مکمل ہو سکتی ہے. تو یہ پڑھنا کون سا مشکل ہے میرے بھائیو؟ چلو فرض کے اوپر تو آپ کہتے ہیں امام کے پیچھے، تو سنت پڑھنا تو بہت آسان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہلکی ادا کرنا بھی ثابت ہے. تو گویا اس میں تخفیف ہے امت کے لیے، آسانی کے لیے، اس لیے رسول اللہ نے کہا. اور وہ 12 رکعتیں کون سی ہے؟ جو 12 رکعتیں ادا کرتا ہے، پہلے اس کی فضیلت سن لیں. ہر روز جو بندہ 12 رکعتیں ادا کرتا ہے، ان 12 رکعت جب آخری عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، تو اسی وقت اس کے نامہ اعمال میں جنت میں ایک خوبصورت محل لکھ دیا جاتا ہے. صرف 12 رکعت، اور 12 رکعت پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور کتنی عمدہ تقسیم ہے. فجر اگر باری ہے تو اس کے ساتھ 2 سنتیں رکھی ہیں، عشاء اگر باری ہے تو اس کے ساتھ 2 سنتیں رکھی ہیں. ظہر اور مغرب اگر آسان ہے امت کے اوپر تو ظہر کے ساتھ 6 ہیں، 4 پہلے اور 2 بعد میں، اور مغرب کے بعد بھی 2 ہی رکھی ہیں. یہ کل 12 رکعتیں بنتی ہیں، کل 12، اور انسان کی نفسیات کے مطابق رکھی ہیں. فجر اور عشاء جو باری نمازیں دیکھیں، اور عصر کی نماز جس میں انسان سب سے زیادہ مشغول ہوتا ہے، وہاں رکھی ہی نہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے، مخلوق کی فطرت، خالق ہے، خالق نے بنایا. خالق کو پتہ بندہ کیا ہے یا کس طرح چل سکتا ہے یا کیا اس کے لیے آسانی ہے. گویا اللہ آپ کو اور مجھے پکار پکار کے جنت کے محلات کی دعوت دے رہا ہے. ارادہ کیجئے آج کے بعد 12 رکعت کو نہیں چھوڑنا. کتنی، میں کہتا ہوں سنتوں کو تو کبھی اس لیے چھوڑنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ نہایت آسان ہوتی ہے. آپ نے اپنی خوشی کے مطابق، اپنی ایمان کی کیفیت کے مطابق، اپنے خشوع و خضوع کے مطابق پڑھنی ہے. نہ اس میں ایمان کی پابندی ہے، نہ اس میں ٹائم کا شارٹ یا لمبے ہونے کا مسئلہ ہے. تو یہ آج ارادہ کیجئے کہ یہ 12 رکعت پڑھنی ہے، اور یہ جو 12 رکعت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل ہے. پھر اشراق کی فضیلت کی، وہ جو کل آپ کے سامنے روایت رکھی تھی، وہ ساری فضائل تب ہیں جب فجر کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے. لیکن جو نہیں بیٹھتا اس کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے کہ اشراق کی جو بندہ 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ایک دن میں واجب ہے. 360 جوڑ ہیں، تو اس کے بارے میں محدثین کی بڑی لمبی چوڑی پلاننگ ہے. یہاں تو 360 روپے روزانہ خرچ کرے، یا اشراق کے صرف 2 نفل پڑھ لے تو 360 ادا کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لیکن ایک اور حدیث ہے اشراق کی 4 رکعتوں کے بارے میں، کہ جو بندہ اشراق کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اشراق کی 4، 2 کے بارے میں یہ ہے کہ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو گیا. اور فجر کے ساتھ متصل پڑھی، وہ کل آپ کے سامنے فضائل رکھ دیے کہ حج و عمرے کا پورے کا پورا ثواب قبول کیے گئے. حج و عمرے کا ثواب، 4 غلاموں کی آزادی کا ثواب، وہ اس کے ساتھ ہے جو فجر کے ساتھ متصل ہے. جو حالی اٹھ کے 4 پڑھ لیتا ہے اشراق کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی صرف 4، پہلے 12 رکعات کا، اور یہاں پہ 4 رکعات کا ذکر ہے اشراق کے، کہ جو اشراق کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت الفردوس میں ایک محل تیار کر لیتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے گا، ایمانداری سے سوچئے،
اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. ہمارے مختلف اعمال کی وجہ سے جنت میں محلات بن رہے ہیں. 10 دفعہ قل ہو اللہ پڑھی جنت میں محل بن گیا, 12 رکعتیں پڑھی جنت میں محل بن گیا. ایک ماہ میں اوسطاً ایک مسلمان کے 100-200 محل جنت میں بن رہے ہوتے ہیں. جب وہ ایک آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ جب تک وہ مرے گا اس کے کتنے ہزاروں محلات بن چکے ہوں گے. تو جس کے جنت میں ہزاروں لاکھوں محل موجود ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا؟ ہزاروں محلات تو تیرے انتظار کر رہے ہیں لیکن اللہ تجھے آگ میں ڈال دے گا؟ ہرگز نہیں. تو گویا یہ جنت کی بشارتیں ہیں کہ 12 رکعتیں پڑھو, محل بنا لو, جنت میں داخلہ انشاءاللہ مل جائے گا. محل تو بن گیا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا 12 پڑھ لی تو بن گیا, 4 اشراق کی پڑھ لی تو بن گیا. آگے آئیے, جو بندہ چاہتا کہ جنت میں امن سے داخل ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت نماز پڑھ لے, اس کو ایسے محل کی بشارت ہے. جنت کا یہ اتنا خوبصورت محل ہوگا, رسول اللہ نے منظر کشی بھی کی ہے کہ جس کے باہر سے اس کا اندر کے سارے کمرے نظر آ رہے ہیں اور جس کے اندرونی کمروں سے جنت کے باہر کے سارے مناظر نظر آ رہے ہیں. کس کے لیے ہے؟ جو اس وقت نماز قائم کرے جس وقت لوگ سو رہے ہوں. یعنی تہجد کی نماز صرف رمضان میں نہیں پڑھنی, اس کے علاوہ بھی مداومت کیجئے. اور ایک آخری نفل کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. انشاءاللہ کل سے نماز کی فرضیت باجماعت کی جو مسلمانوں کے اوپر مردوں کے اوپر فرض ہے مسجد میں, اس حوالے سے گفتگو رکھیں گے. عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ سے یہ بات ثابت ہے. یہ قول یہ بھی ایک صحابی رسول کا ہے, لیکن وہی بات جب صحابی کسی عمل کا ثواب بیان کریں یا جنت جہنم کے احوال بیان کریں, وہ حدیث حکماً مرفوع ہوتی ہے اگر سند صحیح ہو. یہاں پہ صحابی بیان کرتے ہیں جس شخص نے عشاء کے بعد, ویسے تو 12 سنتوں کی تفصیل آپ کو علم ہے, عشاء کے بعد 2 سنتے, لیکن جس شخص نے عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھی ایک سلام کے ساتھ, یعنی 2 کر کے نہیں, 4 عشاء کی پڑھی اور عشاء کے بعد 4 رکعتیں ادا کی ایک سلام کے ساتھ, تو صحابی رسول بیان کرتے ہیں گویا اس نے یہ 4 رکعتیں لیلۃ القدر میں ادا کی. اس کے لیے صحیح سند کے ساتھ روایت ثابت ہے, حکماً مرفوع ہے کہ جس بندے نے عشاء کے بعد 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی, اس نے ایسی 4 رکعتیں پڑھی ہیں جو کوئی بندہ لیلۃ القدر کو پالے, اس میں 4 رکعتوں کو ادا کرے, جو اجر و ثواب لیلۃ القدر میں ادا کی گئی 4 رکعتوں کا ہے, وہ عشاء کے بعد اس نیت سے پڑھی جانے والی 4 رکعتوں کا اجر و ثواب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر مداومت کی, ہمیشگی کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.